پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ایک عوامی مسئلے کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کروائیں گے۔ کنٹونمنٹ بورڈ نوشہرہ کے حکام نے نوشہرہ میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو زبردست طور پر پامال کیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام بغیر بتائے ایک گھر پہنچے اور اس گھر میں ظاہر ہے کہ اس گھر کے مالکان موجود نہیں تھے اور اس گھر کو انہوں نے گرا دیا یہ کہہ کر کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ کی پراپرٹی ہے۔ اس حوالے سے دنیا نیوز نوشہرہ کے نمائندے ندیم مشوانی نے رپورٹ تیار کی ہے، یہ آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ اس میں میرے اوپر دوبارہ مجھے انہوں نے نوٹس دیا کنٹونمنٹ بورڈ نے کہ تم نے جو ہے انلیگل کنسٹرکشن کیا ہے، اس کو گرا دو نہیں تو ہم گرا دیں گے۔ میں سمجھتا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ ظہیر الدین اور کنٹونمنٹ بورڈ کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے یہ سارا کام، اس لیے میں نے جو ہے بجائے کنٹونمنٹ بورڈ کو جواب دینے کے میں سول کورٹ سے میں نے رجوع کیا۔ سول کورٹ نے 2 مہینے کی سماعت کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارے اختیار، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی رولنگ یہ ہے کہ سول کورٹ کی جورسڈکشن ہے، لیکن سول کورٹ نے میرا دعویٰ اس بنیاد پر واپس کر دیا کہ سول کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کی اور یہ کیس ابھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں چل رہا تھا۔ میں 30 تاریخ کو لاہور میں تھا، میں یہاں موجود نہیں تھا، میرے بیوی بچے گھر میں اکیلے تھے اور کنٹونمنٹ بورڈ نے آ کر یہ قیامت ہمارے اوپر ڈھا دی اور میری غیر موجودگی میں میرے محلے والوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کی منتیں کی اور ان کو کہا کہ مہربانی کر کے لائی بخش پراچا ابھی گھر پہ نہیں ہے، آپ ذرا صبر کر لیں اس کے آنے تک، لیکن انہوں نے 1 منٹ بھی صبر نہیں کیا اور کسی کی بات نہیں سنی۔ انہوں نے میرا گھر بھی پورا ڈیمالش کر دیا، انہوں نے میرا جو ہے بجلی کی تاریں کاٹ دی، میرے گیس کا میٹر اتار کے لے گئے ہیں، میرے پانی کا کنیکشن کاٹ دیا ہے، میرا ٹیلی فون کا کنیکشن کاٹ دیا ہے۔ یہ کام کیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ نے میرے ساتھ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں، میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے اپیل کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا نوٹس لے اور اس بات کی تحقیقات کرائے کہ یہ ظہیر الدین کی جعلسازی جو ہے وہ ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ کنٹونمنٹ کی فائل کو اپنے قبضے میں لے، ایسا نہ ہو کہ یہ کنٹونمنٹ کی فائل میں سے کاغذات بھی غائب کر دیں جو ان کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ یہی میری درخواست ہے اور مجھے یہ کنٹونمنٹ بورڈ نے میرا گھر توڑا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ مجھے گھر بنا کر دے۔ یہ ایسی بات ہے کہ 29 جولائی کو جو سیلاب آیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا بہت کچھ نقصان، ہم لوگ کیمپوں میں چلے گئے، جب باہر آئے پھر ہم یہیں رہے، تو اس کنٹونمنٹ بورڈ نے ہمارے بڑی چار دیواری کو ہماری پامال کر دیا اور اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو ہم ان عورتوں کو نہ چھیڑیں، لیکن اس نے ایک بات بھی نہیں سنی۔ ہم نے کہا کہ 15 منٹ ہمیں دے یا گھنٹہ دے دے، لیکن تو ان پولیس والوں کا اور زنانہ پولیس، مردانہ پولیس اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم ان کی مدد کریں ان عورتوں کی کہ یہ ہم کچھ رعایت ان کے ساتھ کر لیں گھنٹے ڈیڑھ کی، اور میرے جوان بچے۔ یہ فریاد تھی کنٹونمنٹ بورڈ نوشہرہ کی جانب سے جو قدم اٹھایا گیا ہے اور غریب لوگوں کا گھر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور اب ہم ایک اور اہم خبر کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کروائیں گے کہ جب سیلاب آیا تو ستمبر میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے سے یعنی کابینہ ڈویژن کے ذریعے سے ٹینٹس کی خریداری کا مختلف جو کمپنیز ہیں ان کو کانٹریکٹ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی یہ 50,000 ٹینٹس کی خریداری کا آرڈر دیا گیا تھا، جب بھی کوئی چھوٹا آرڈر بھی دیا جاتا ہے یعنی 2 ٹینٹس کا، جس وقت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹینڈر دیا جاتا ہے، باقاعدہ اخباروں میں اس کا اشتہار دیا جاتا ہے اور پارٹیز کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد کمپٹیشن کروایا جاتا ہے کابینہ ڈویژن کے ذریعے سے، لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے سے 50,000 ٹینٹس بنوائے۔ اب اس پہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ کیبنٹ ڈویژن نے اپنے منظور نظر افراد کو یہ ٹھیکے دیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیسیفیکیشنز دی گئی ہیں ان اسپیسیفیکیشنز کو بھی شاید اس طرح سے پورا نہیں کیا گیا، کیونکہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان میں جو ٹینٹس کی تقسیم ہوئی ہے اس سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ٹینٹس ان اسپیسیفیکیشن کے مطابق نہیں ہیں، کیونکہ مختلف علاقوں میں شدید سردی ہے اور اس سردی میں کئی واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ بچے بیمار ہو گئے اور اس سے ظاہر ہے کہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں کیونکہ ان اسپیسیفیکیشنز کو پورا نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم جب عبدالحمید بھرگڑی سے جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں کابینہ ڈویژن میں، ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے آرڈیننس کے تحت ان کے پاس یہ پروویژن ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو بغیر ٹینڈر کے اس قسم کے آرڈرز دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایمرجنسی میں اس بات کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ اخباروں میں اشتہارات دیے جائیں۔ جب ٹینٹس کی بات ہوئی پی ڈی ایم اے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی
اتھارٹی کے ڈی جی جو خیبر پختونخوا کے ہیں جناب شکیل قادر، تو انہوں نے کہا کہ انہیں 10,000 ٹینٹ ملے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے خالد شیردل، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ انہیں 10,000 ٹینٹس دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر علاقے ہیں ان میں بھی یہ ٹینٹس دیے گئے ہیں۔ تاہم لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت، ظاہر ہے کہ حکومت پر کرپشن کے حوالے سے کئی الزامات لگ رہے ہیں، تو اس قسم کے اگر کوئی بات ہو تو اس میں ٹرانسپیرنسی کا خیال رکھا جائے اور منظور نظر افراد کو اس قسم کے ٹھیکے نہ دیے جائیں، تاکہ اس کا الٹیمیٹ جو نقصان ہوتا ہے وہ سیلاب میں گھرے یا مصیبت میں گھرے عوام کو پہنچتا ہے، کیونکہ وہ ٹینٹس ان اسپیسیفیکیشنز کے مطابق نہیں ہوتے۔ اب ہم بات کریں گے کہ دنیا نیوز کی جانب سے ایک اہم ایشو اٹھایا گیا تھا کنٹینرز کیس کے حوالے سے، کہ جس میں ظاہر ہے کہ ایف بی آر میں اربوں روپے کے گھپلے بتائے گئے تھے، اور یہ رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ ظاہر ہے ان نیٹو کو جو مال سپلائی ہوتا تھا کنٹینرز کی مد میں، اس میں ظاہر ہے اسلحے کی، شراب کی اور دیگر ممنوعہ چیزوں کی اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی۔ اس بات کا ظاہر ہے کہ اربوں روپے کی یہ کرپشن ہے، اربوں روپے کا گھپلا ہے، سرکاری اداروں میں یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا براہ راست جو اثر ہوتا ہے وہ عوام پر پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں کرپشن ہو رہی ہے تو عوام کے لیے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو ان کے خیالات بتاتے ہیں۔ تو تقریباً 7 ارب کرپشن ہوگی۔ ہم حکومت کو یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن میں جتنی لوگ ہیں نا، ان کو کڑی نہ کڑی سزا دے دیں، کیونکہ ان کے ساری جتنی اخراجات ہیں ہم پہ آتے ہیں۔ ہم تو اس گورنمنٹ سے اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں نا کہ صرف ایک ہی جگہ پہ کرپشن نہیں ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے۔ بس کرپشن جو ہے سر یہ بہت زیادہ ہو گیا پاکستان میں، لوگوں کو اپنے حق نہیں ملتے، تو اس کے بارے میں ہمارے حکمرانوں کو سوچ کرنا چاہیے کہ عوام کے بارے میں سوچے، غریب کے بارے میں سوچے، تاکہ اس کو اپنے حق مل جائے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے نا کہ مطلب غریب انسان جو ہے نا کہ جو بات کرتا ہے نا کہ جی پہلے ہم سوکھی روٹی کھا کے کہتے تھے پانی پی کے چلو جی پیٹ بھر کے سوئے، آج تو سوکھی روٹی بھی نہیں ہے کہ وہ بھی ہم کھا کے تو کوئی چیز ہے۔ یہ آپ جو 25 ارب کرپشن کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہمیں اندازہ نہیں، بہرحال کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے خیال میں۔ جو کرپشن ہوئی ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے۔ کرپشن تو جب سے پاکستان بنے تو آپ دیکھیں تو جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ لوگوں سے وعدہ کرتی ہے کہ ہم یہ چیز دیں گے، یہ دیں گے، وہ بہت مختلف قسم کے پروگرام لانچ کرتی ہے۔ اس پروگرام میں پھر گورنمنٹ کے لوگ جو ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نیچے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کو وہ ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کرپشن کی جو جڑ ہے وہ اوپر سے ہے، وہ نیچے سے نہیں ہے۔ مہنگائی میں اسی لیے تو اضافہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا کرپشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور بڑے لوگوں نے جو ہے نا کروڑوں روپے جو ہے نا وہ مار لوٹ کر رہے ہیں، سب غریبوں کے پیچھے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں وہ زیادہ غریب ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، جن کے فنڈ کے، وہ زیادہ مستحق ہیں لوگ۔ ان کا بھی اندر کرنا چاہیے، ان کو پہلے یہ بڑے سے لے کر چھوٹے سے لے کر بڑے تک جتنے بھی ہیں سب یہ سب کرپشن میں ملوث ہیں۔ یہ تو نئی بات نہیں ہے جی، یہ تو ہر روز ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے۔ جتنی مہنگائی اس 3 سال میں ہوا نا کبھی نہیں ہوا۔ جو کرپشن کے خلاف آواز اٹھا سکے سارے کرپٹ ہیں۔ غریب تو پاکستان میں پیسنے کے لیے پیدا ہوا ہے، غریب تو پیسے گا۔ غریب کی زندگی تو یہی ذلالت کی زندگی ہے۔ غریب تو پستا ہی رہے گا، یہ تھے عوام کے جذبات۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے، ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔